پورا سال سجایا جاتا ہے، ابتدائی سال سے جنت کی آرائش کی جاتی ہے، زیبائش کی جاتی ہے ماہ رمضان کی خاطر۔ دیکھیں اس مہینے کی کیسی عظمت ہے کہ رمضان شریف کی خاطر جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے۔ وہ تو پہلے جنت ہے، جنت کی خوبصورتی، جنت کی دلکشی، جنت کی بہاروں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو جب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا جنت کسے کہتے ہیں، اور پھر پتہ چلے گا یہ کس دولہا کے سر کی نچھاور ہے، یہ کس شہنشاہ کے در کی خیرات ہے۔ تو پھر اس کو سجایا بھی جاتا ہے اور پورا سال سجایا جاتا ہے جنت کو ماہ رمضان شریف کے لیے۔ اور جیسے ہی رمضان شریف ماہ مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے پتوں پر عرش کے نیچے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ جنت کے گل و ریحان، درختوں، پودوں، پھولوں کے اوپر عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے۔ جب وہ ہوا چلتی ہے تو حور عین پر ہوا چلتی ہے، جنت کی حوریں اس ہواؤں کے جھونکے جب ان کے چہروں پہ لگتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ لگتے ہیں تو وہ کہتی ہیں یا اللہ اپنے بندوں میں سے تو ہمارا شوہر ان کو بنا کہ ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں اور ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہیں۔ یقیناً وہ لوگ کون ہیں؟ وہ روزہ دار ہیں، شب زندہ دار، روزہ دار، نیکوکار۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو ایک منادی فرشتہ ندا کرتا ہے، اے خیر چاہنے والے تو متوجہ ہو جا، اے خیر چاہنے والے تو متوجہ ہو جا، یعنی اپنے رب کی طرف توجہ کر، اب خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اے شر کے چاہنے والے، اے برائی چاہنے والے تو باز آ جا، برائی چاہنے والے تو باز آ جا، اور خیر چاہنے والے تو متوجہ ہو جا، تو رب کی رحمت کی طرف اپنا دستے طلب بڑھا۔ حدیث پاک میں ماہ رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے، غلام سے مراد غلام بھی ہے، اس کا مطلب ماتحت بھی ہے، اس پر تخفیف کرے، کمی کرے، کام کم لے اس سے، اس کو آسائش دے، سہولت دے، تو ارشاد فرمایا ایسے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جہنم سے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ تبارک علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب بزرگوں نے یوں بیان کیا، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دعائیں مانگنے والوں کی دعائیں بغیر کسی روک ٹوک کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں۔ اور دعا کے حوالے سے یہاں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا، آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جس دعا میں درود پاک شامل نہ ہو، جس دعا میں درود پاک شامل نہ ہو، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، درجہ قبول پر فائز ہونا تو دور کی بات، وہ تو پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچ پاتی۔
اور جس دعا میں درود ہو، شروع میں بھی درود ہو، بیچ میں بھی درود ہو، آخر میں بھی درود ہو، اور مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہو، تو اس دعا کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے تو ایک صحابی کو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تو سارا وقت درود ہی پڑھتا رہے، کوئی وظیفہ کوئی دعا مت کر، بس درود ہی پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ خود تیری تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ اور درود و سلام ہی تو دین و ایمان کی برہان ہے۔ صحابہ کرام کے لب و لسان پر، دل و دماغ ہر وقت درود کی بہاریں چھائی رہی۔ درود سے اتنا پیار تھا، صلاۃ و سلام سے اتنا پیار تھا صحابہ کو، عرض کی یا رسول اللہ آج تو آپ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں میرے آقا، ہم درود پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ہم سلام عرض کرتے ہیں، آپ جواب عطا فرماتے ہیں، تو آقا جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں ہونا کیا ہے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا وہ اور ہیں جو قبر میں جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی باہر بھی زندہ ہیں قبر میں بھی زندہ ہیں۔ فرمایا اللہ نے حرام کر دیا مٹی پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کچھ کہے، نانا نبی کا جسم ہمیشہ تر و تازہ رہتا۔ امام فاسی لکھتے ہیں کہ نبی تو نبی اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ، ان کا کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام فاسی لکھتے ہیں جو حضور پہ بکثرت درود پڑھنے والا ہو، یا نبی السلام علیکہ پڑھنے والا ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جس کا ورد ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد جس کا ورد زبان ہو، جو سوتے وقت، اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے حضور پہ درود پڑھنے والا ہو، قیامت تک اس کا جسم بھی قبر میں تر و تازہ رہتا ہے۔ سلامت، درود پڑھنے والا قبر میں تر و تازہ رہتا ہے، تو جس پہ درود پڑھا جاتا ہے ان کی شان کا عالم کیا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ درود پاک کی فضیلت پہ انشاءاللہ ہم خاص ایک پورا درس رکھیں گے، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے تحت کنز ایمان کے علمی معارف بیان کرتے ہوئے درود و اسلام کی فضیلت ہم انشاءاللہ خاص درس میں بیان کریں گے۔ تو فرمایا جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور کے الفاظ مبارکہ ہیں، حضور کے پیارے پیارے ہونٹوں پہ یہ لفظ آئے، ہم بھی یہ لفظ اپنے ہونٹوں پہ سجا لیتے ہیں۔ جن ہونٹوں پر حضور کے لفظ آ جائیں، جس زبان پہ حضور کی بات آ جائے، وہ زبان سدا سلامت رہتی ہے، وہ ہونٹ ہمیشہ شاداب رہتے ہیں۔ بلکہ خود رسول پاک نے دعا دی ہے اس شخص کو جو حضور کی حدیثیں یاد کرتا ہو، فرمایا نضر اللہ، اللہ اس کا چہرہ پھولوں کی طرح تر و تازہ رکھے جو میری حدیثیں یاد کیا کرے۔ آئیں آپ بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں حضور کی حدیث پاک اس نیت سے کہ دنیا میں بھی ہمارا چہرہ شاداب رہے، سیراب رہے، سرسبز رہے، اور قبر اور حشر میں بھی ہمارے چہرے کو تازگی نصیب رہے۔ پڑھیے اذا دخل رمضان، حضور کی حدیث پاک، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب السماء، اور دوسری حدیث میں فرمایا فتحت ابواب الجنت، فتحت ابواب الجنت۔ پڑھیے فتحت، فتحت ابواب الجنت، اور ایک حدیث میں فرمایا فتحت ابواب الرحمت، فتحت ابواب الرحمت۔ پڑھیے فتحت ابواب الرحمت، کہ رمضان شریف کے آتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور رحمت کے دروازے۔ حضور کے صدقے، حضور کی امت پہ کیسا کرم ہے یارا،
ادھر رمضان آتا ہے، رب آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے کہ بھیجو اپنی چٹھیاں میرے پاس، اب کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ کریم رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ ہر وقت رحمت کی برکھا برستی رہتی ہے ماہ رمضان میں۔ اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس کی شرح میں حضرت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر نعیمی شرح مشکات میں حدیث پاک کے ضمن لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ مسلمانوں کی قبروں پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ جن گناہگاروں پر قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے رمضان میں وہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی شان کیا ہے تو یہ دعا کریں، تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ بولیے سبحان اللہ، پھر کہ یہ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون، او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے ثمانیۃ ابواب، جنت کے بولیے نا 8۔ تو آج ہم اپنے دروازے کو شناخت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ جس دروازے سے ہم گزریں گے۔ ہے ارادہ جنت میں جانے کا؟ کس کس کا ارادہ ہے؟ جو جنتی بننا چاہتا ہے وہ سنی بن جائے، کیونکہ اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل سنت اہل سنت۔ اس پہ بھی ایک درس ہوگا پورا کہ اہل سنت ہی اہل جنت کیوں، اس پہ بھی درس ہوگا انشاءاللہ۔ جنت، حضور نے ایک موقع پہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ جنت کے اتنے دروازے ہیں اور ہر دروازے سے بعضوں کا نام بولا جائے گا، جیسے اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ ان میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے ریان۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ریان۔ فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، کہ اس دروازے سے روزہ دار ہی گزریں گے۔ تو کیسی شان والے روزہ دار ہوں گے یار، وہ یقیناً غوث اعظم ہوں گے، وہ داتا گنج بخش ہوں گے، وہ خواجہ اجمیر ہوں گے، وہ اعلیٰ حضرت ہوں گے، وہ پیر مہر علی شاہ ہوں گے، وہ پیر سیال لجپال ہوں گے، وہ پیر پٹھان توسا کے شہنشاہ ہوں گے، وہ شیر محمد شرکپور کے تاجدار ہوں گے، وہ علی کا بیٹا علی پور سیدہ کا شہنشاہ جماعت علی شاہ ہوگا، وہ حجت الاسلام ہوں گے، وہ مفتی اعظم ہوں گے، وہ مفسر اعظم محدث اعظم ہوں گے، وہ تاج الشریعہ ہوں گے، وہ شیخ الحدیث ہوں گے۔ اور ہم نے اتنے لمبے نام لیے، کیا یہ ناموں والے ہماری لاج نہیں رکھیں گے؟ قیامت کے دن یہی لوگ ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے وہ غزالی زمان بھی ہو گئے۔ یہی ہستیاں ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہیں گی کہ چلو دنیا میں ہمارے نام کے نعرے لگاتا، آج ہمارے ساتھ ہی چلو۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا روزہ ہے، سوچ میں پڑ گئے ہو، کرونا کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا، کرونا بھی جہنم میں جائے، اور کرونا کی آڑ میں جنہوں نے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی وہ بھی جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچائے۔ روزہ منہ میں ہو اور دل میں یاد نبی ہو اور زبان پہ اللہ کا نام ہو تو یہ روزے کی قبولیت کی علامتی ہے۔ کیا بات عرض کر رہا تھا؟ باب الریان، جنت کا دروازہ، فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، کہ اس میں داخل ہوں گے صرف روزہ دار۔ روزہ دارو تمہاری شان، تمہاری شان، یار روزہ رکھا ہے نا،
روزہ دار داخل ہوں گے اس سے۔ یہی بات حضور نے ایک اور موقع پہ بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے اتنے دروازے ہیں، ہر دروازے سے خاص خاص لوگ جائیں گے، مطلب شہداء کا علیحدہ دروازہ ہوگا، تہجد گزاروں کا، نمازوں کا علیحدہ دروازہ ہوگا، اور جتنی عبادتیں ہیں ان کے ادا کرنے والوں کے دروازے علیحدہ ہوں گے۔ جیسا جس کا اعزاز ہوگا ویسا اس کا دروازہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، ہم اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، 500 والی ٹکٹ کا دروازہ کوئی اور ہوتا ہے، 5000 والی ٹکٹ کا دروازہ کوئی اور ہوتا ہے، وی آئی پی سیٹوں کا دروازہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اسٹیڈیم کا یہ اصول ہے تو جنت الفردوس رب نے اپنے پیارے بندوں کے اعزاز میں دروازے رکھے ہیں۔ روزہ دار جی آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، زکوٰۃ دینے والے جی ادھر آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہونے والے ہیں وہ تو سب سے پہلے ادھر آؤ۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 8 دروازے ہوں گے، کسی دروازے سے فلانوں کو آواز دی جائے گی، کسی دروازے سے فلانوں کو کہ روزہ دارو ادھر آؤ، حاجیو ادھر آؤ، نمازیو ادھر آؤ، ہر دروازے سے۔ سامنے صدیق اکبر بیٹھے تھے، کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ کنز الایمان کورس میں ہم 4 یاروں کی شان بھی قرآن پاک سے بیان کریں گے۔ کنز الایمان کورس میں اس دفعہ 4 یاروں کی شان، بلکہ 5 تن پاک کی شان قرآن پاک سے بیان، بلکہ غوث پاک اور داتا صاحب کی شان بھی قرآن سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ صدیق اکبر سامنے بیٹھے، جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ ایک دروازے سے مطلب حاجی پکارے جائیں گے، ایک دروازے سے روزہ دار پکارے جائیں گے، صدیق اکبر مسکرائے۔ صدیق اکبر مسکرائے، میرا ایمان کہتا ہے حضور دیکھ کے حضور بھی مسکرائے۔ ابو بکر مسکرا رہے، میرا یار، عرض کی یا رسول اللہ، میں ہاں پیارے ابو بکر بول۔ عرض کی آقا کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہے آپ کا غلام، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی شان والا ہے انسان کہ جس کو ہر دروازے پر پکارا جائے، جس کے نام کی دھوم ہر دروازے پر مچے، حاجیوں کی رین میں بھی جس کا نام، نمازیوں میں بھی جس کا نام، روزے داروں میں بھی جس کا نام، شہداء میں، غازیوں میں بھی جس کا نام۔ حضور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ ہر دروازے میں اس کا نام لیا جائے گا؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ہاں۔ حضور کون؟ فرمایا تو ابو بکر۔ کہیے سبحان اللہ۔ ابو بکر ہے بھائی، علی نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس ابو بکر کی کیا شان ہوگی؟ حسن کو اٹھا کر جس نے اپنے کندھے پہ بٹھایا اس ابو بکر کی شان کیا ہوگی؟ اچھا، باب الریان یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ محدثین کرام نے لکھا ریان جو لفظ ریون سے بنا، ریون کہتے ہیں شادابی کو، سیرابی کو، تر و تازگی کو۔ چونکہ روزہ رکھنے سے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، ہونٹ بھی خشک ہو جاتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو گرمیوں کے روزے اور جون جولائی کے تو ہم بھگتا چکے، اب آئیں گے کوئی 35 سال کے بعد، اگر ہوئے تو پھر رکھ لیں گے، نہ ہوئے تو حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ کرم ہی کرم۔ یہاں بھی ان کے قدموں کی چھاؤں میں ہیں، وہاں بھی ان کے نالین کے سائے میں ہیں انشاءاللہ۔ سخت گرمیوں کے روزوں میں 4-5 بجے کے بعد روزہ دار کا چہرہ اتنا سا نکل آتا ہے، ایسے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہونٹوں پہ پپڑی جم جاتی ہے، ہوتا ہے نا روزے کے اثرات ہیں یہ۔ اور سبحان اللہ اس میں بھی ایک لذت ہے، اس میں بھی ایک لذت ہے۔ چونکہ روزے کی حالت میں زبان خشک ہو گئی، چہرہ ایسے مرجھا سا گیا، قوت کم ہو گئی، تری کم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر روزہ داروں کے لیے دروازہ وہ رکھا کہ جو ریجن، جہاں شادابی ہی شادابی ہے، جہاں تری ہی تری ہے، جہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، جہاں مزہ ہی مزہ ہے، وہ دروازہ دیکھ کر پیاس مٹ جاتی ہے، اس دروازے کو دیکھ کر چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ رب نے فرمایا تم نے میرے محبوب کی سنت اپنا کر، میرا حکم اپنا کر
پیاس کو سینے سے لگایا، آج میں نے تمہیں اس دروازے سے گزارنا ہے کہ وہاں شادابی ہے، وہاں سیرابی ہے، وہاں تری ہے، وہاں تازگی ہے، وہاں خوشبوئیں ہیں، وہاں باد بہاری۔ جیسی عبادت ویسا صلہ، جیسی محنت ویسا انعام۔ سماعت کیجیے، حدیث پاک میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وتبارک علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم له من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ کیا مطلب سے؟ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے کیا جی ماہ رمضان کے ایمان کے ساتھ وہ احتساباً اور ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، نیت پہ دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جس نے رمضان کے روزے رکھے تو رب نے اس کو انعام کیا دیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ کتنا بڑا انعام ہے، معمولی بات ہے یار، انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اور کیا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے تراویح کی نماز پڑھی، من قام، جس نے رمضان میں قیام کیا، اس سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو ہر مہینے، ہر سال، ہر دن، ہر رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ نماز تراویح کا بیان کہ جس نے ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر، روزہ رکھنے سے بھی گناہ معاف ہو، تراویح پڑھنے سے بھی گناہ۔ اور سنیے سبحان اللہ، فرمایا ومن قام لیلۃ القدر، انشاءاللہ وہ بھی نصیب ہو انشاءاللہ، ومن قام لیلۃ القدر، کہ جو شب قدر میں قیام کرتا ہے، شب قدر میں تہجد پڑھتا ہے، شب قدر میں نوافل پڑھتا ہے، شب قدر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، غفر ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پہلے گناہ معاف فرما دے۔ اب تو کہ جی وہ تو رمضان کے روزے رکھنے سے گناہ معاف ہو گئے، تو پھر تراویح پڑھنے کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اب گناہ تو معاف ہو گئے، جب گناہ معاف ہو گئے تو جو اگلے گناہوں کی معافی کی خوشخبری ہے اس میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بات کہ جی پھر شب قدر، پھر اور درجے بلند ہو جائیں گے، گناہ بھی مٹ جائیں گے، درجے بھی بلند ہو جائیں گے۔ یہ ماہ رمضان شریف کی فضیلتیں آپ نے سماعت کی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ان بشارتوں کا حقدار بنائے کہ جو مصطفیٰ پیارے نے صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں روزہ داروں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔